بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی تو میری پیدائش پر ہی وفات پا گئی تھی۔ ان کی جان تو اس گھٹن زدہ ماحول سے چھوٹ گئی تھی اور میں اس گندے ماحول میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ابا نشے کے عادی تھے اور جتنا کماتے تھے کچھ گھر میں ہم کھا لیتے، باقی ابا نشہ کر لیتے۔ ان کو دیکھ کر بھائی بھی نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ ایسے ماحول میں پل بڑھ کر میں بڑی ہوئی تھی اور مجھے یاد نہیں تھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا کبھی سکون یا بے فکری سے سوئی ہوں گی۔ ہر وقت گھر میں ایک عجیب نحوست کا عالم تھا، اور جب سے ابا نے وفات پائی تھی اس گھر کی نحوست مزید بڑھ گئی تھی۔ بھائی مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا۔ پہلے تو صرف نشہ تھا، اب تو وہ دن کو کبھی گھر ہوتا ہی نہیں تھا، اور جب رات کو گھر آتا تو کوئی نہ کوئی لڑکی اس کے ساتھ ہوتی۔ کبھی کوئی اپنے پیروں پر چل کر آتی اور کسی کو وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہوتا۔ آج پھر بھائی ایک لڑکی کو کندھے پر اٹھائے ہوئے آیا تھا۔ میں کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی نقاب میں تھی۔ بھائی آتے ہی اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ہمارا گھر گاؤں کے آخری حصے میں تھا۔ گاؤں کے لوگ صبح جلدی اٹھنے اور رات جلدی سونے کے قائل ہوتے ہیں، اور ہمارا گھر اس کے برعکس تھا۔ یہاں سارا دن سناٹا چھایا رہتا اور رات کو بھائی اپنے ساتھ دل بہلانے کو کوئی نہ کوئی لڑکی ساتھ لاتا اور سارا دن وہ اسی کے ساتھ گزارتا۔ بھائی شکل و صورت کا اچھا تھا، باقی نشے کا عادی تھا اور اخلاقی طور پر تباہ حال تھا۔ خود بھی نشے میں دھت اور جن کو ساتھ اٹھایا ہوتا وہ بھی نشے میں چھڑکتی ہوئی۔ مجھے ان سب سے گھن آتی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، ورنہ میں ایک لمحہ بھی اس جہنم میں نہ رہتی۔ آج بھائی جس لڑکی کو ساتھ لایا تھا وہ دکھنے میں ہی کسی کوٹھے کی رہائشی لگتی تھی۔ عجیب بیہودہ لباس اور حلیہ تھا اس کا۔ بھائی حسب معمول نشے میں تھا۔ وہ لڑکی آتے ہی ہمارے گھر میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ بھائی خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر اس لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ لڑکی اس کے ساتھ اٹکلیوں میں مگن تھی۔ دیکھ سلطانے، تیرا گھر تو محل جیسا ہے، میں تھک گئی، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ لڑکی لٹھ مار انداز میں ٹھٹھے لگاتی ہوئی کہہ رہی تھی اور ساتھ بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھی۔ بھائی اس کو کہتا، میں تو خود حیران ہوں، میں کہاں آ گیا؟ کل تک تو یہ جھونپڑی تھی، آج اسے کیا ہو گیا؟ اور اس محل کی شہزادی کو تو دیکھو۔ بھائی عجیب گندی نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ لڑکی بیچ میں آتے ہوئے بھائی کے ساتھ چمٹ گئی۔ خبردار، جو میرے سوا کسی اور کی طرف نظر کی تم نے، اور یہ کہتے ہوئے بھائی کو گریبان سے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ اور پھر وہی گھٹی پھٹی آوازیں تھیں جن سے میں ہمیشہ نفرت کرتی تھی۔ میں ڈر اور بے بسی سے رو دی اور اپنے اللہ کے حضور دعائیں مانگنے لگی کہ مجھے ایسی جہنم سے نجات دلا دے، یا میرے بھائی کو ہدایت دے اور اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ میری عزت اب اس گھر میں محفوظ نہیں رہی تھی۔ دن رات نشے میں دھت رہنے سے بھائی کو اپنی بہن اور ان بازاری عورتوں میں تمیز بھولتی جا رہی تھی، اور میرے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے رات کا وقت شروع ہوتا، اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھنے لگتی، اور میرا دل کرتا کہ کاش ایسا ہو کہ میں کہیں چھپ جاؤں اور بھائی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ لیکن یہ سب میری خواہش ہی ثابت ہوئی تھی۔ مجھے گاؤں والوں سے زیادہ ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی میرا کسی سے ملنے کو دل کرتا تھا۔ لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ بھائی کے بارے میں کیسے لوگ اتنے لا تعلق ہیں۔ بھائی کے کرتوت کیسے ان کی نظر میں نہیں آتے؟ وہ اتنے خود غرض ہیں کہ انہیں مجھ پر بھی ترس نہیں آتا کہ ایک بے بس لڑکی اس گھر میں رہتی ہے، اس کا ہی خیال رکھیں اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ مگر آج کے نفسہ نفسی کے دور میں کسی سے بھی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بھائی شرابی تھا، بدتمیز تھا، اس لیے اسے کوئی نہیں روکتا تھا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری تھی، اور اگر یہی معاملہ لڑکی کا ہوتا تو سارا گاؤں اس کو زندہ دفن کرنے کے پیدر پہ ہوتا۔ ساری پابندیاں صرف لڑکیوں کے لیے ہی ہیں۔ وہ نوکری نہیں کر سکتی، وہ کسی سے مل نہیں سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور لڑکا جو چاہے کرے، اس کا کچھ نہیں جاتا۔ میں بس انہی سوچوں میں اپنی جان گنواتی رہتی۔ کسی کو شکایت کرتی تو بھی سب مجھے ہی غلط نظروں سے دیکھتے۔ میں عجیب مصیبت میں تھی۔ خود کو لاکھ بھائی کے معاملات سے لاپرواہ کر کے رکھتی، مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں کیسے الگ رہ سکتی تھی؟ اگلی صبح میں نے اپنے روزمرہ کے کام نپٹائے اور اپنے کمرے میں تھی جب وہ لڑکی بھائی کے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھی میرے کمرے میں دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور میری طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہاں بھائی، تیرا سلطانے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس کی اس حرکت سے میں گنگ رہ گئی تھی۔
وہ پھر ایک دم چلائی، کیا بہری ہے، سنا نہیں تم نے؟ اس کی نظروں سے خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے آنسوؤں سے بھری نگاہ اٹھائی تو وہ غصے سے بولی، کیا گونگی ہے، بکواس کیوں نہیں کرتی، یہاں کیا کام ہے تیرا؟ میں گلا صاف کرتے ہوئے بولی، وہ سلطان میرے بھائی ہیں۔ اوہ، تو تم ہو اس کی بہن؟ میں بھی پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ ویسے یار تم بھی اپنے بھائی سے کم کڑک نہیں ہو، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر بولی۔ میرے لیے راہ فرار نہیں تھی، ورنہ ایک لمحہ میں اس گندگی میں نہ رہتی۔ ہر انسان کا گھر اس کے لیے حفاظتی حصار ہوتا ہے جس میں وہ پناہ لیتا ہے، جبکہ میرے گھر کی چار دیواری میرے لیے ایک عذاب تھی۔ سارا دن اس غلیظ عورت کا حلیہ اور اس کا لہجہ مجھے ڈراتے رہتے، اور میں یہاں سے بھاگنے کے بارے میں اندازے لگاتی رہی۔ رات ہونے تک سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے کی حد تک درد کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں سر باندھے لیٹی تھی۔ باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی بھائی اور کسی لڑکی کے کلکلے سنائی دیے۔ حد ہے، بھائی تو درندہ محسوس ہوتا ہے جس کی کوئی رات لڑکی کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ میں نے حقارت سے سوچا اور خاموشی سے لیٹی رہی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ لگی مجھے نہیں معلوم، اور صبح میری آنکھ نہیں کھل سکی، اس لیے صبح کے میرے معمول کے کام نہ نپٹ سکے۔ میری آنکھ بھائی کے غصہ میں چلانے سے کھلی تھی۔ وہ مجھے غلیظ گالیاں دے رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کس یار کی باہوں میں ہوتی ہے کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی تیری۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی۔ بھائی خرافات بکی جا رہا تھا اور عجیب گندی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آخر میں عورت تھی اور اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ عورت پہچان جاتی ہے کہ کیسی ہے، تو میں دن بدن بھائی کی آنکھوں کے زاویے کیوں نہ سمجھ پاتی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ میرے کمرے میں آواز دیے بغیر نہ آیا کریں۔ رات میرے سر میں درد تھا، اس لیے صبح میری آنکھ نہیں کھلی۔ میں ابھی کھانا بناتی ہوں۔ بھائی نے یہ بات سنی تو آپ سے ہی باہر ہو گیا۔ تیری یہ اوقات کہ تو مجھے بتائے کہ میں نے کہاں اور کس طرح آنا ہے؟ یہ میرا گھر ہے، میں جہاں چاہوں گا جیسے چاہوں گا آؤں گا جاؤں گا۔ تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ بھائی اور پھول بکی جا رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار کر اسے اس کی اوقات بتاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔ الٹا نقصان میرا ہی ہونا تھا۔ لیکن یہ طے تھا کہ یہاں مزید رہنا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے اپنا روزمرہ کا کام ختم کیا اور اپنے کمرے میں جا کر تھوڑا بہت سامان باندھا اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ اللہ مالک ہے، بس ضرور میری مدد کرے گا۔ اور پھر رات کو بھائی جب اپنے شغل میں مصروف تھا، میں نے خاموشی سے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ ہاتھ میں کچھ جوڑے کپڑے اور کچھ میرا ذاتی سامان تھا، جنہیں مضبوطی سے تھامے میں تیز چلتی جا رہی تھی۔ میں پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اگلی منزل کا کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں جاؤں گی۔ انسان کوئی بھی قدم تو اٹھا لیتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ ایک مصیبت سے بھاگ رہا ہے تو کوئی دوسری مصیبت اس کے لیے تیار نہ ہو، اور یہی میرا حال تھا۔ پوری رات میں اپنے اندازے کے مطابق سفر کرتی رہی کہ صبح ہونے تک اور بھائی کے جاگنے تک میں کہیں دور چلی جاؤں، مگر ایک کمزور بدن تھی اور اپنی ہمت سے زیادہ بھاگ چکی تھی۔ صبح کا اجالا نمودار ہو رہا تھا اور بھوک اور پیاس کی شدت سے میرا برا حال تھا، مگر میرا عزم مجھے ہمت دلا رہا تھا۔ کچھ جمع کیے ہوئے نوٹ میرے کپڑوں کی تہہ میں رکھے تھے۔ صبح سویرے ہمارے گاؤں سے ایک بس گزرتی تھی جو لاہور فیکٹریوں کے ملازم لے کر جاتی تھی۔ میں ابھی ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جب ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس نے اپنے چہرے پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں سمجھی یہ بھی کوئی مسافر ہے، لیکن اس نے میرے قریب پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا، اور جب تسلی ہو گئی کہ کوئی بھی آس پاس نہیں ہے تو مجھے بازو سے کھینچا اور قریب ہی چارے کی فصل میں لے گیا، اور دھمکی دیتے ہوئے بولا، یا تو چپ چاپ میری ساتھ چلو اور میرے ساتھ نکاح کر لو، ورنہ یہیں پر گولی مار کر پھینک جاؤں گا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، گھر سے بھاگ کر تو آئی تھی، اگر آواز بھی نکالتی تو اسی جہنم میں دوبارہ ڈال دی جاتی۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر اس اجنبی کی بات ماننے میں ہی عافیت جانی۔ کچھ وقت کے لیے وہ بھی خاموش رہا، جیسے میری بات کا یقین کرنا چاہ رہا ہو، اور پھر جیسے ہی بس آئی اس نے بازو سے پکڑ کر اس میں سوار کرایا اور ہم لوگ شہر آ گئے۔ یہاں اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ شام میں 4 لوگ آئے جو اس کے بقول اس کے دوست تھے، اور ان کے ساتھ مولوی صاحب تھے، اور اسی شام میں اس نقاب پوش کی بیوی بن گئی۔ اگرچہ یہ ایک زبردستی کا نکاح تھا، مگر میں نے اپنی رضامندی سے قبول کیا تھا، کیونکہ در بدر ٹھوکریں کھانے سے بہتر تھا کہ اس نقاب پوش کی بیوی بن جاتی اور عزت بھی محفوظ رہتی اور رہنے کو ٹھکانہ بھی مل جاتا۔ نقاب پوش اس لیے کہا کہ ابھی تک اس شخص نے میرے سامنے اپنا چہرہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے ڈیل ڈول سے تو کڑیل جوان اور خوبصورت جسم کا مالک لگتا تھا، لیکن چہرہ پتہ نہیں کیوں چھپایا ہوا تھا، اور ایسے سوال جواب ایک اجنبی انسان سے کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔
خیر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ ایک نہایت سخت گیر انسان ہے، اور میں ڈر کے مارے اس کے سامنے بلا ضرورت بھی نہیں جاتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر باہر چلا جاتا اور شام میں گھر واپس آتا، اور گھر میں رہتے ہوئے اس کے چہرے پر نقاب ہوتا۔ اب اس کے ساتھ رہ رہ کر مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں اسے جانتی ہوں اور وہ مجھ سے ہی اپنی شناخت چھپانا چاہتا ہے۔ نہ تو کبھی مجھ سے میرے بارے میں پوچھا اور نہ کبھی کوئی کسی قسم کی بات کی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ میں تھی اور اس گھر کی چار دیواری۔ جب مجھے اپنا گھر یاد آتا تو ایک دم میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اگر بھائی کو میرا ٹھکانہ معلوم ہو جائے تو مجھے زمین میں زندہ گاڑ دے۔ لیکن ایک سکون یہ بھی تھا کہ یہاں میں اکیلی ضرور تھی، مگر بھائی جیسی حرکتیں میرے شوہر کی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہتا تھا مگر عزت دار محسوس ہوتا تھا۔ میں نے ایک دو بار سوتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دن کے اوقات میں تو اس نے اپنی چادر سے بکل کے انداز میں نقاب کیا ہوتا تھا، اور سوتے وقت وہ ایک چادر اپنے چہرے تک تان کر سوتا تھا، اور جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر دوبارہ ایسی کوشش کی تو مجھے تم اچھی طرح سے جانتی نہیں ہو، میں بہت خطرناک انسان ہوں اور بلا ضرورت میں کسی پر رحم نہیں کرتا۔ اگر میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ اب ایسی غراتی آواز میں دھمکی سن کر مجھ میں دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی، اور پھر اگر وہ مجھ پر اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو مجھے زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ چاہے گا وجہ خود ہی بتا دے گا۔ آس پڑوس کی خواتین کبھی کبھار میری طرف آنے لگی تھیں، جس سے میرا دل بھی لگا رہتا تھا۔ بھائی کے خوف سے میں کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ ضرورت کی تمام چیزیں مجھے گھر بیٹھے مل جاتی تھیں، اس لیے زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ میرے شوہر کا نام دلبر ہے، اور اس ایک بات کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور یہ نام بھی نکاح کے وقت مجھے پتہ چلا تھا۔ کبھی کبھار میرے دل میں شدید خواہش ابھرتی کہ میں بھی دلبر کا ہاتھ تھام کر اس سے باتیں کروں اور وہ مجھ سے نارمل طریقے سے رہے، مجھ سے پیار کرے، اپنی باتیں بتائے، اپنے ماضی کے قصے، اپنے کام کی باتیں اور سب کچھ۔ لیکن یہاں تو ابھی چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا اور کیا سوچنا تھا، اور پھر میرا دل چاہتا کہ میں لازمی اس کا چہرہ دیکھوں گی۔ جب دلبر کی دھمکی یاد آتی تو بے بسی سے آہیں بھرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع بھی فراہم کر دیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ دلبر کی سچائی جاننے کی میری خواہش اتنا بڑا طوفان بھی اپنے ساتھ لائے گی کہ مجھے اپنے وجود سے ہی نفرت ہونے لگے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور میں حسب معمول اپنا کام ختم کیا اور رات کا کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دلبر نے کبھی میرے سامنے کھانا نہیں کھایا تھا، میں اس کا کھانا پکا کر رکھ دیتی تھی، وہ جب آتا کھانا کھا کر سونے چلا جاتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ رات جب صحن میں کھٹپٹ ہوئی تو میں سمجھی کہ دلبر آ گیا ہے اور اپنا کھانا کھا رہا ہوگا۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ جب مجھے اپنے قریب آہٹ محسوس ہوئی، یہ بات حیران کن تھی کیونکہ دلبر کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پر سوتا تھا۔ اپنے قریب آہٹ پا کر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید دلبر کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یا پھر آج وہ مجھے اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ میرے سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھائی مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے کھینچا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اس نے تھپڑوں، مکوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک دم میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اپنے حواس قائم کیے اور بھائی کے آگے مزاحمت کرنے لگی، اور ساتھ ساتھ اس کی غلیظ گالیوں کا جواب بھی دینے لگی کہ بھائی اپنے کرتوتوں کو دیکھو، ابا کے مرنے کے بعد ایک دن بھی ایسا گزرا ہے جب تم نے مجھے چار دیواری کا تحفظ دیا ہو؟ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا؟ کبھی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا ہے؟ الٹا اس گھر میں مجھے اپنی عزت اور جان دونوں ہی غیر محفوظ لگنے لگے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم نشے میں مجھے بھی کسی نشئی کے ہاتھ بیچ دو گے۔ یہ سننا تھا بھائی کے ہاتھ تو جیسے فولاد کے ہو گئے ہوں۔ اب تکلیف سے میرے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میرا آخری دن آ گیا ہے، لیکن اچانک کوئی باہر سے آیا تھا اور اس نے بھائی کو پکڑ کر دھکا دیا، اور پھر وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور آنے والے کو دیکھا تو وہ دلبر تھا۔ اس کا مطلب بھائی دیوار پھلانگ کر آیا تھا۔ اس لڑائی اور دھکم پیل میں دلبر کے چہرے کا نقاب اتر گیا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت چہرے کا بھی مالک تھا، لیکن وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا تھا۔ دلبر ایک کڑیل جوان تھا اور بھائی نے نشہ کر کر کے اپنی حالت خراب کی ہوئی تھی۔ جلد ہی وہ مار کھا کھا کر ہانپنے لگا۔ محلے والوں نے شاید پولیس کو بلا لیا تھا۔
पुलिस आई और भाई को पकड़ कर ले गई। दिलबर के भी चोटें आई थीं और कमीज़ का गिरेबान भी फट गया था। मुझे दिलबर से हमदर्दी हुई। जो भी था उसने मुझे चार दीवारी दी थी, इज्जत दी थी, जो मेरा सगा भाई मुझे नहीं दे सका था। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और बोली, आपको तो चोटें लग गई हैं, लाए मैं ज़ख्म साफ़ कर दूँ। वो खामोश रहा। मैं बर्तन में पानी और साफ़ कपड़ा लाई और आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़ख्म साफ़ करने लगी। फिर मैंने दिलबर से कहा, मुझे लगता है आप भाई और मुझे जानते थे, इसीलिए अपना चेहरा मुझसे छुपा कर रखते थे। मुझे भी आपका चेहरा शनासा सा लगता है, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानती। आप मुझे सच बता क्यों नहीं देते? मैंने दिलबर की आंखों में देखते हुए पूछा। उसने थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी कहानी ऐसे शुरू की। मैं और मेरा भाई राशिद अम्मी अबू की वफ़ात के बाद अपनी फुफ्फो के पास रहते थे। राशिद की सुल्तान के साथ दोस्ती थी। तुम्हारे भाई ने उसको भी नशे की लत डाल दी थी और फिर वो उसके साथ मिलकर नशे की सप्लाई का भी काम करने लगा था। मैंने इंटर तक पढ़ाई की और फिर गांव से बाहर पेट्रोल पंप पर नौकरी करने लगा। मेरा रात को ही घर जाना होता था, इसलिए मैं राशिद के इन करतूतों से लाइल्म ही रहा। सुल्तान की बाजारी औरतों से भी दोस्ती थी और वो वहाँ भी ड्रग सप्लाई का काम करते थे। राशिद जब बड़ा हुआ तो वो भी उनको उठे वालियों के चक्करों में फंस गया। फिर इन्हीं लड़कियों के चक्कर में दोनों का झगड़ा हुआ और बात जानी दुश्मनी तक पहुँच गई। फिर एक रात मनशियात के सामान पर ही दोनों की लड़ाई हुई और सुल्तान ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। मैं तब से तुम्हारे भाई की टो में था। राशिद के दोस्तों से पता चला था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा भी सौदा किसी ड्रग डीलर से कर दिया था। असल में मैं तुम्हारे ज़रिए सुल्तान से बदला लेना चाहता था, इसलिए तुम्हारे घर की पूरी रखवाली रखता था, मगर वहाँ तो ज़लालत ही ज़लालत थी। और फिर एक दिन तुम अपनी ही इज्जत बचाने को घर से भाग निकली थी। मैंने जब तुम्हें यूं भूखी प्यासी भागते देखा तो मैंने तुम्हारे ज़रिए सुल्तान से बदला लेने का इरादा बदल दिया। मेरे ख्याल में तुम एक अच्छी लड़की थी और तुम्हें अपने भाई के बुरे कर्मों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। और मैं चेहरा इसलिए छुपाता था क्योंकि जब मैं अपने भाई के बारे में तफ्तीश कर रहा था तो अक्सर तुम्हारे घर के आसपास रहता था और एक दो बार तुमने मुझे वहाँ खड़े देखा था। और मैंने अपनी शनाख्त तुमसे इसलिए छुपाई थी कि कहीं तुम मुझे पहचान कर मुझे भी अपने भाई जैसा या उसके कामों में उसका शरीक ना समझो। जब तक तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे भाई के काले करतूत महव नहीं होने थे, तुमको किसी मर्द पर एतबार नहीं आना था। और जिन हालात में तुम घर छोड़कर निकली थी, तुम कैसे किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा कर सकती थी? और फिर वो प्यार से मेरा हाथ थाम कर बोला, निकाह के वक्त तो मैं तुमसे सख्त नफरत करता था, लेकिन तुम्हारे मासूम चेहरे को देखकर मेरी सारी नफरत मोहब्बत में बदल गई थी और मैं एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर गुजारने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मैं दिलबर की बातें सुनकर बूंद बूंद उनकी मोहब्बत में ढल रही थी। जहाँ भाई की दास्तानें सुनकर मुझे उससे और भी ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी, वहीं मैं अल्लाह की शुक्रगुजार थी कि उसने मुझे दिलबर जैसा जीवन साथी दिया था। मैंने दिलबर के सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। सच है, जब बच्चों को बचपन से ही अच्छे माँ बाप नहीं मिलते, वो बच्चे बड़े होकर अच्छाई और बुराई में तमीज़ नहीं कर सकते। काश मेरे वालिद ने मेरे भाई की अच्छी तरबियत की होती और काश उसने मेरी वालिदा को सुकून दिया होता, तो हमारा घर भी जन्नत होता और मैं और मेरा भाई भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते। भाई को उसके जराइम के बदले उम्र कैद हो चुकी है और मेरा उससे कोई राब्ता नहीं। दिलबर ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया था। अल्लाह ने उसमें बरकत दी और अब हमारे माली हालात काफ़ी मुस्तहकम हैं। मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ और दिलबर और मैं एक भरपूर अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अज़ीज़ सामईन, नेकी अपना रास्ता खुद मुतय्यन करती है और बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। सच कहते हैं, कर भला सो हो भला, अंत बुरे का बुरा। अल्लाह हाफिज़।